السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے اندر پیارے بچوں آج ہمارا سبق ہے اما الوصف، یعنی رہا وصف۔ یعنی وصف جو ہے یہ اسباب غیر منصرف میں سے دوسرا سبب ہے، اور چونکہ ہم نے شروع کے اندر پڑھا تھا شروع میں کہ اسباب غیر منصرف ہونے کے لیے 9 سبب پائے جائیں گے۔ ان 9 سببوں میں سے 2 سبب پا لیے جائیں یا 2 میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جو 2 کے قائم مقام ہو، تو ایسی صورت میں اس ایک کی وجہ سے بھی غیر منصرف اسم ہو جائے گا۔ تو ہم نے سب سے 9 میں سے پہلا نمبر عدل پڑھ لیا ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ آج جو وصف ہے، آج جو اسباب غیر منصرف میں سے جو سبب ہے وہ وصف ہے، یعنی اسباب غیر منصرف میں سے نمبر 2 وصف۔ اما الوصف تو رہا وصف، فلا یجتمع مع العالمیت اصلا، تو بتا رہے ہیں کہ وصفیت یعنی وصف جو ایک صفت ہے، یہ وصف جو ایک سبب ہے، یہ وصف جمع نہیں ہوگا عالمیت کے ساتھ اصلا، چونکہ علم ہونا بھی اسباب غیر منصرف کی ایک صفت ہے۔ تو وہ اسم جو علم ہوگا تو پہلے سے ہی اس کے اندر وصفیت والی صفت نہ پائی جائے گی، تو جو علم ہوگا وہ وصف نہ ہوگا اور جو وصف ہوگا وہ علم نہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رہا وصف تو یہ جمع نہیں ہوگا عالمیت کے ساتھ۔ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، لیکن وصف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ وصف اصل وضع کے اعتبار سے ہو، کہ وہ وصف کس کے اعتبار سے ہو؟ اصل وضع کے اعتبار سے ہو، وہ کوئی نہ کوئی حیت بتا رہا ہو، ایک ایسا اسم، وصف کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا اسم جو کسی حیت کو بتائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فاسود و ارقم، ٹھیک ہے؟ فاسود و ارقم غیر منصرف، تو پیارے بچوں جیسے کہ لفظ اسود اور لفظ ارقم یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ صَارَ اسمین لِلْحَيَّةِ، تو یہ دونوں کے دونوں جو اسم ہیں یہ ایک سانپ کے نام ہیں، ایک اسود، اسود یعنی کالا سانپ، و ارقم نہایت ہی موذی اور ایذا دینے والا سانپ، لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، ایسا اسود اور ارقم اس لیے غیر منصرف ہیں لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، ان کا معانی کے اعتبار سے وصفیت میں پڑ جانے کی وجہ سے، یعنی اسود کہہ کر کے کالا معنی ہے، ارقم کہہ کر کے نہایت ہی ایذا دینے والا، نہایت ہی خطرناک سانپ۔ تو اس وصفیت پتہ چلی کہ نہیں چلی؟ تو جب وصفیت پتہ چلی تو شرط ہے ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ الفاظ یا وہ لفظ یا وہ اسم اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونے چاہیے، جیسے کہ اسود اور ارقم ہے، جیسے کہ کالا اور بہت خطرناک سانپ، تو غیر منصرف ہے یہ دونوں اسم۔ سارا اسمین للحیۃ، اور یہ ایک سانپ کے لیے بطور نام استعمال کیا جاتا ہے، لِإِصَالَتِهِمَا بِالْوَصْفِيَّةِ، کس معنی کو لے کر؟ وصفیت کے معنی میں پڑھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہی تو، اگر وصفیت کے معنی میں پڑھ کر اگر استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ اسباب غیر منصرف میں سے ایک سبب بن جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسباب غیر منصرف میں سے ایک سبب بن جائے گا۔ آگے دیکھیے، وَأَرْبَعُ فِي قَوْلِكَ، اور اربع آپ کے قول، مررت بنسبت اربع منصرف مع انہ صفت وزن الفعلی، اب ایسی صورت میں یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہ ہوگا۔ اور اربع آپ کے قول، مررت بنسبت اربعین، ٹھیک ہے، میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا، تو اس طرح سے منصرف یہ منصرف ہوگا، حالانکہ یہ اربع وزن فعل ہے، مع انہ باوجود اس کے کہ صفت وزن الفعلی، وزن فعل کی صفت ہے، یہ اربع افعالہ کے وزن پر ہے نا، تو وزن فعل کی صفت ہونے کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہ ہوگا بلکہ منصرف ہوگا۔ تو اسودہ اور ارقمہ کے جیسا نہیں ہوگا، اسودو اور ارقمو کے جیسا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو معنی ہے وہ وصفیت کے اندر پڑ گیا ہے، اور اربعہ جو ہے وہ صرف لفظاً مشابہ ہے، لفظاً وصفیت اختیار کر گیا ہے وزن فعل کے، لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اور اس کا معنی کے طور پر وصفیت میں نہ ہونے کی وجہ سے، معنی کے طور پر وصفیت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف اسودو اور ارقمو کے جیسا نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ پیارے بچوں؟ تو وصفیت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اصلہ ان یکون، وہاں پر بتایا تھا نا ادھر کہ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، یعنی وصفیت کے لیے شرط یہ ہے
کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو. کس کے اعتبار سے؟ اصل وضع کے اعتبار سے. تو اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کہ یہ ایک سانپ کے نام ہے اور وصفیت کے معنی میں کیا کر دیے گئے ہیں؟ لگا دیے گئے ہیں، وصفیت کے معنی میں پڑ گئے ہیں. اور جہاں تک اربعو کی بات ہے، جیسے کہ آپ کے قول مرت بنسوتی اربعین، تو اربعین پڑھیں گے یہاں پر حالت جری مجر جر کے ساتھ، حالت جری مجر کسرہ کے ساتھ. تو کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ منصرفن، یہ منصرف ہے. ما انہ صفت وزن الفعلی، حالانکہ یہ وزن فعل کی صفت ہے. اربع افعال، وزن فعل کی صفت ہونے کے باوجود بھی اس کو منصرف پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر تو یہ وزن فعل کی صفت ہے، لیکن معنی کے طور پر صفت نہیں ہے. لعدمی الاصالۃ فی الوصفیہ، وصفیت میں اس کا معنی نہ پائے جانے کی وجہ سے، معنوی طور پر اس کا وصفیت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھے بچوں؟ ہاں، تو آپ جس طریقے سے آپ نے عدل والی صفت کو اچھی طرح سے جانا، ایسے ہی آج کس کو جان لیں؟ وصفیت والی صفت کو جان لیں کہ اسباب غیر منصرف میں سے اسباب غیر منصرف 9 ہیں، جن میں سے پہلا والا عدل ہے، ٹھیک ہے، دوسرا والا وصف ہے. تو وصفیت کا مطلب کیا ہے؟ شرط ہو ان یکون، کہ وہ ہو، کیا ہو؟ ان یکون وصفاً فی اصل الوضعی، وصف ہو اصل وضع کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسودہ اور ارقمہ ہے، یہ دونوں کے دونوں ہی سانپ کے لیے ایک نام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں معنی کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اور اربعہ جو ہے مررت بنسبت اربعین، منصرف ہے مع انہ صفت وزن الفعلی، وزن فعل والی صفت پائے جانے کے باوجود بھی لفظی طور پر، لیکن معنوی طور پر نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ منصرف رہے گا، غیر منصرف اسودو اور ارقمو کی طرح نہیں ہوگا. تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. انشاءاللہ العزیز کل تیسرا جو اسباب غیر منصرف میں سے 9 میں سے جو تیسرا سبب ہے، انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.